اور اس کے بعد پھر اس ہجرت کے واقعے میں یہ بھی ایک بڑا اہم پیغام ہے، اور سیرت کا بڑا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ بہت ہی غور کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ اس بات کو دیکھا جائے کہ مکہ مکرمہ سے نکل کر کے مدینہ منورہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور وہاں ایک آزاد ماحول ملا، ایک ایسی فضا ملی جہاں اسلام اپنی تمام تر خوبصورتی اور حسن کے ساتھ جلوہ گر ہو سکے اور ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو سکے، ایک اسلامی حکومت کی بنیاد پڑے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس معاشرے کو، اس سماج کو کن بنیادوں پر قائم کیا؟ ما ہی الدعائم الاساسیہ للدولت الاسلامیہ، اسلامی ریاست کی بنیادیں کیا ہیں؟ اسلامی معاشرے کی، اسلامی سماج کی تشکیل کس طرح سے ہوتی ہے؟ وہ ہمیں دیکھنا چاہیے سیرت میں کہ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچنے کے بعد ترجیحی بنیاد پر کیا کیا کیا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، لیکن صرف میں تذکرہ کر دیتا ہوں کہ آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ سے معلوم ہوا کہ اسلامی معاشرے کی پہلی بنیاد تعلق باللہ ہے۔ وہ مسجد صرف عبادت کا مرکز نہیں تھی، وہ تربیت کا بھی مرکز تھی، عبادت کا بھی مرکز تھی، تعلیم کا بھی مرکز تھی، صفہ کی درسگاہ بھی وہیں تھی، آنے والے وفود کا استقبال بھی وہیں ہوتا تھا۔ وہ مسلمانوں کی نشاطات اور سرگرمیوں کا مرکز تھی۔ مسجد کا کردار کیا تھا، مسجد نبوی کی تاریخ سے دیکھنا چاہیے۔ تو پہلا کام آپ نے کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، آپ نے بھی اس میں حصہ بٹایا، سب لوگوں نے مل کر کے اس کی تعمیر کی۔ اس کی جو تعمیر ہوئی اگرچہ وہ کچی تھی، لیکن وہاں جو عبادت ہوتی تھی، جو اللہ کا جو ذکر ہوتا تھا، وہ بڑا پختہ ہوتا تھا۔ دوسرا کام جو آپ نے کیا وہ مواخات کا کام، انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، محبت اور مودت کے تعلقات استوار کیے، اور ایسی محبت اور ایسی عقیدت کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور تیسرا کام جو آپ نے کیا وہ معاہدہ ہے، تاریخی معاہدہ جو وثیقۃ المدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں وہاں رہنے والے تمام لوگوں کو آپ نے اس میں شریک کیا، مسلمان بھی اس میں شریک ہوئے، وہاں جو مشرکین تھے وہ بھی شریک ہوئے، جو یہود تھے وہ بھی شریک ہوئے۔ تو کس طرح سے تعلقات قائم کیے جاتے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو حلیف بنایا جاتا ہے اور ایک حکومت کی بنیاد مستحکم کی جاتی ہے، وہ اس وثیقے کے اندر اور اس معاہدے کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ بہت سارے اسباق ہیں جو ہجرت کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہیں۔ ہجرت کے پیغام کے یہ بہت سارے پہلو ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہجرت کا جو واقعہ ہے سیرت میں، قرآن مجید میں، ہم اس کو پڑھیں، اس کے اوپر غور کریں، اس کے اوپر تدبر کریں، اور وہاں سے جو روشنی ہمیں ملتی ہے اس روشنی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اسے اپنے سماج میں پھیلانے کی کوشش کریں۔ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہجرت کے پیغام اور اس کے درس اور اس کے سبق کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔